الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کروڑ شکر اور احسان، اس کی عطا کردہ توفیق سے آج پھر ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اور اگر وہ توفیق نہ دیتا تو یقینی سی بات ہے کہ ہم یہاں پر اس محفل کا حصہ بھی شاید نہیں ہوتے، شاید کیا بلکہ یقینی طور پر نہیں ہوتا۔ تو جب وہ مہربانی فرماتا ہے تو اپنی یاد کی توفیق دیتا ہے، اور ہماری جو محفل ہے بابا صاحب کی، یہ اللہ کریم کی یاد کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کریم کو یاد بھی کرتے ہیں، اور اس راہ میں جو پریشانیاں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جو رجعتیں ہوتی ہیں، ان سب کے بارے میں بھی بات ہم کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ اور بہت سے ایسے نقطے ہوتے ہیں جس کے لیے طالبان مولا، کم از کم میں اپنی ذات کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اس طلب مولا کے راہ پہ چلتا ہے نا، اس کے ذہن میں بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ تو جینین سوال ہوتے ہیں جو قدرتی اس کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ خیال شیطان پیدا کر رہا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مرشد کے پاس، استاد کے پاس بیٹھنے والا زیادہ فائدے کے اندر، عام خیال لوگوں کا یہی ہے کہ جو جتنا مرشد کے نزدیک ہے اس کو اتنا ہی زیادہ فیض مل رہا ہے، جو اپنے استاد کے جتنا زیادہ قریب ہے اس کو اتنا ہی فیض مل رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ امتحان بھی اسی کا ہوتا ہے، جو مرشد کے جتنا نزدیک ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مرشد کی بارگاہ ادب کی بارگاہ، مرشد کی بارگاہ، استاد کی بارگاہ، وہاں سے جس کو جو کچھ ملتا ہے بجز ادب کے نہیں ملتا۔ تو کبھی جب وہ بابا صاحب کا میں تذکرہ کرتا ہوں نا، بابا صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اقبال کم آیا کر، تو اس دن میں کافر ہویا تھا، میں نے کہا شاید غلطی ہو گئی، آج کوئی کوتاہی ہو گئی تبھی بابا صاحب کہہ رہے۔ لیکن بابا صاحب کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جب کوئی بہت زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس کو ان تمام آداب کو ملحوظ رکھنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر دور سے استفادہ حاصل کر رہا اپنے استاد سے، اپنے مرشد سے، تو امکان بھی کم ہے کیونکہ یہ سامنے ظاہر نہیں ہے، لیکن جو قریب ہوگا اس پر شیطان حملے بھی اسی قدر زیادہ کرے گا۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور اس کی قربت کو حاصل کر لینا۔ اب اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے انسان سب سے پہلے تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے نفس کی طرف توجہ دیتا ہے، اور یہ بتاتا کون ہے؟ مرشد۔ اب انسان خود تو کچھ کیلکولیشن نہیں کر سکتا اپنے طور پر، جسے اللہ چاہے اس کے بعد دل میں ڈال دے، لیکن یہ بھی تو فرمان اسی کا ہی ہے کہ جب میں کسی کو رستہ دوں گا تو کیا دوں گا؟ بھائی بولا کرے نا، پھر مزہ آتا ہے۔ میں جس کو رستہ دینا چاہوں، رشد دینا چاہوں، جس کو میں ہدایت دینا چاہوں تو اس کو کیا عطا کرتا ہوں؟ مرشد عطا کر دیتا ہوں۔ اچھا، اللہ والوں کی بارگاہ جو ہوتی ہے بڑی کریم ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی اللہ کے ولی کے پاس جائیں تو وہاں آپ کو سوائے محبت کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ملے تو یہ باعث برکت، رحمت ہے کہ کسی کی ملے۔ اگر کسی کو کچھ چھو لیا وہ بھی انمول ہو گیا۔ البتہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اللہ والے کسی کو ماریں، پیٹیں، چھوئیں، لیکن اگر وہ چھو لیں، غصے میں اگر کوئی چپت لگا بھی دے تو وہ بھی ان کے لیے باعث برکت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ میں جس نتیجے میں پہنچا ہوں نا وہ یہ ہے کہ تمام ہمارے جو اجسام ہیں نا، ہم تمام انسانوں کے جو اجسام ہیں، اس کو غور سے سمجھیے گا مسئلے میں۔ ان کی مثال ایسے ہے، ان کی مثال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بعض دفعہ بندے کے بات ذہن میں نہیں آتی، وہ بولے ارشد بھائی نے تو یہ سمجھایا تھا کہ بھائی ہم یہ ہیں، تو ہم یہ ہیں نہیں، لیکن ہماری مثال ایسے ہے۔ کیسی ہے مثال؟ جیسے ہم سب بیٹریاں ہوں، ہم ساری انرجی، پاور کی بیٹریز ہیں۔ اب جب سب ہم پاورز کی وہ بیٹریاں ہیں تو لازمی سی بات ہے کسی کے پاور کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا۔ بیٹری بھی ایسی ہوتی ہے نا، کوئی تھوڑے پاور کی ہوتی ہے، کوئی زیادہ پاور کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ والے ہیں، ان کے جو اجسام ہیں، یہ ایسی ہیوی بیٹریز ہوتی ہیں کہ اگر ان سے چاہیں تو جو چھوٹی بیٹریاں ہوتی ہیں، یعنی کہ عام انسان، وہ لاکھوں کروڑوں ان سے چارج ہو سکتے ہیں۔ تو اب سوچیں کہ جس سے وہ کنیکٹ ہو گئے، جس کو چھو لیا، ہاتھ لگا لیا،
تو وہ تو پارس پتھر ہو گیا، جس کو چھو لے پارس پتھر ہو گیا۔ پارس پتھر کی خاصیت کیا ہے کہ پارس پتھر جس کو چھو لے اس کو سونا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ والے بھی تو چنتے ہیں نا، ہم سنتے ہیں حضرت بابا فرید کا واقعہ، تو بابا فرید کے زمانے میں تو بادشاہ وقت بھی جو ہے آپ کا غلام تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر اب میں سے سوال کروں کہ بابا فرید کے 10 بڑے بڑے نامچین مریدوں کے نام بتائیں تو کیا بتا پائیں گے؟ مشکل ہو جائے گی، صرف 10، اور بلا شبہ آپ سے فیض پانے والوں لاکھوں ہیں، لیکن میں آپ سے کہوں نا 10 کے نام بتائیں، 10 کے نام نہیں بتائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تیار ہوتے گئے، چلتے گئے، منظر عام پر کون آ گئے؟ جنہوں نے کچھ مزید اس کام کو آگے بڑھایا، اللہ کی محبت کے پیغام کو بڑھایا، جیسے حضرت صابر علاؤ الدین، پھر دنیا نے ان سے فیض پایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء، ایک مخلوق خدا نے بے شمار نے ان سے ہی مخلوق فیض پایا۔ اسی طرح سے حضرت جمال حاسبی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، لیکن ایک فقیر کو دیکھ کر اپنا سب کچھ تن من دھن سب وار دیے۔ سب سے مشکل ہوتا ہے کسی کا صاحب علم ہو کے جھک جانا، جسے میں آپ کو بتاتا ہوں نا، حضرت امام احمد بن حنبل کو لوگ مطلب اس بات پر طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ حضرت امام جعفر صادق کے لیے اور دیگر صوفیہ کے لیے اتنی محبت رکھتے ہیں، تو ان کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کے پاس تو خود علم کے خزانے، لیکن میرے پاس علم ہے اور کوئی خزانہ نہیں ہے، جتنا اللہ نے چاہا ہے دیا ہے، لیکن یہ ظاہری علوم ہیں جو شرعی مسائل کو، جو ہے شریعت کے مسائل کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو اللہ کی تلاش کرنی ہو تو اسے بھی احمد بن حنبل کی طرح انہی کے در پہ جانا پڑے گا۔ تو حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب انسان پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے؟ مرشد عطا کر دیتا ہے۔ پھر آپ کی جو ساری گفتگو فتح الغیب شریف کو اگر آپ پڑھیں نا، تو جو مجھے کم از کم ایک جملہ اگر آپ کہیں کہ ارشد بھائی پوری کتاب تو اتنی موٹی کتاب ہے، اس کتاب میں سے کوئی ایک جملہ ایسا نکال کے دیں جس نے آپ کے دل کو چھوا ہو، کوئی ایک جملہ، اور اس میں نجات بھی پوشیدہ ہو، طالب مولا ٹھوکر بھی نہ کھائے، کبھی گرے بھی نہیں، ایک جملہ نکال دیں پوری کتاب میں سے، تو پتہ ہے وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ شیطان جب کسی کو دیکھتا ہے نا کہ یار یہ تو پہلے تو نارملی ٹھیک ہے نمازیں پڑھ رہا تھا، اوکے، اس کے اندر میں وساوس ڈال دوں گا، یہ روزہ رکھ رہا تھا، نفل روزہ رکھ رہا تھا، اس کے اندر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن اب یہ جس راہ پہ چل گیا ہے اس کو اصل کی مل گئی ہے۔ بھئی ہم جب روزے رکھ رہے ہوتے ہیں ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ بھئی اللہ کا حکم ہے سو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ نماز پڑھتے ہو ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا آرڈر ہے نماز پڑھو، نماز پڑھنی ہے۔ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا گئے کہ یہ نمازیں ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے اور یہ تمہیں پڑھنی ہے، یہ تم پر فرض ہے۔ فرض کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ یہ کام آپ کو ہر حال میں کرنا ہے۔ اب ہم نے سبق اتنا ہی یاد رکھا بس کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات کرنی ہے، حج بھی کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے اس پر ہمارا فوکس نہیں ہے، اور شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے کہ اس کے اوپر فوکس ہمارے ممبروں پر بھی نہیں ہوتا، اس پر فوکس ہمارے ممبروں پر بھی نہیں ہوتا کہ وہاں بتایا ہے کہ بھی کیوں نماز پڑھو، کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ اللہ کی رویت کے حقدار بن جاؤ۔ پھر وہ نماز کی تربیت بھی کی جائے گی نا، کیسی نماز پڑھنی ہے، تو وہ بے شک صاحبان علم دعوت دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنے آپ کو بے گھر بھی کرتے ہیں، بے آرام بھی کرتے ہیں، کوئی سا مذائقہ نہیں ہے، بہت زبردست کام کرتے ہیں، لیکن جو اس کا پیغام ہے نا، جو اس کی اصل ہے اس پر بات نہیں ہوتی، اور جب تک اس پر بات نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ، اس کا نفع کوئی کیسے حاصل کر پائے گا؟ بھئی معلوم ہو گیا دکان پہ جانا ہے اور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن دکان پہ جانا کیوں ہے یہ بھی تو پتہ ہوتا نا انسان کو۔ میں اس لیے جاتا ہوں کہ بھئی اگر نہیں جاؤں تو میرے بچے کھائیں گے کہاں سے، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر نہیں جاؤں گا، اب تھوڑا سا بندہ ایڈوانس ہوتا ہے تو اس کو پتہ پڑتا ہے کہ اگر نہیں جاؤں گا تو ان فیوچر میرے بچے جب تعلیم حاصل کریں گے تو ان کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ یہی دکان ہوگی۔
اب تھوڑا اور سوچتا اس کے بارے میں کہ اگر میں نہیں جاؤں گا یا کوئی بھی کام نہیں کروں گا تو کل جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر میں کہاں سے کھاؤں گا. یہ ساری چیزیں ہمیں کب آتی ہیں؟ غور و فکر کے بعد. ورنہ نارمل سی بات تو یہ کہ پیٹ بھرنا ہے، کام کر لو اور پیٹ بھر لو. لیکن جتنا آپ غور کرتے جائیں گے آپ کو اس کے فوائد بھی ظاہر ہوتے جائیں گے. تو طالب مولا کیا کر رہا ہے؟ طالب مولا اس کی تک پہنچ جاتا ہے جو مقصد ہے اصل حیات کا. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو، اور اس محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے، مرشد کا دامن ہے اور نماز ہے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ شیطان کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی کسی کے روزے سے، نماز سے، جتنی تکلیف اس کو اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ کسی صاحب طریقت، کسی مرشد کے پاس جا کر علم حاصل کرے. تو کیا کرتا ہے وہ؟ اس کی پوری فورس یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے اس کو پاور مل رہی ہے. میں نے آپ کو کیا مثال دی شروع میں؟ ہماری مثال کیا ہے طالبان مولا کی؟ جیسے بیٹری ہے، اور جو مرشد ہے اس کی مثال کیا ہے؟ ایک بڑی بیٹری یا ایک بڑا جنریٹر، جہاں سے آپ کو وہ پاور مل رہی ہے. آپ خود چارج ہو رہے ہیں تو آگے دوسروں کو بھی چارج کر سکتے ہیں. تو اب اس کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کو اس نعمت سے روکوں. تو کیا کرے گا؟ رستہ ہی بند کر دے گا جہاں سے آپ کو انرجی ملتی ہے. تو پوری کتاب میں جو جملہ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی طالب مولا بننے جائے گا تو سب سے پہلے اس کے دل میں اس کے مرشد، اس کے استاد کے لیے شیطان شبہات پیدا کرے. اب آپ کو سمجھ میں آئی شروع میں جو میں نے لائن بولی تھی کہ جو جتنا قریب ہے اس کے امتحان بھی زیادہ ہے. ایسا نہیں کہ جتنے بھی قریب ہیں وہ سارے بھٹک جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں. اللہ جس کو استقامت دے وہ چل جاتے ہیں. لیکن جو بندہ جتنا قریب ہوگا اس کے اوپر شیطان اتنی ہی جلدی اس کے عیب ظاہر کر دے گا. اور وہ باتیں بعض اوقات جو عیب میں نہیں ہیں، وہ عیب میں جن کا شمار نہیں ہوتا ان کو بھی وہ عیب کر کے دکھائے گا. تو اس لیے شاید اولیاء اللہ، جس طرح میں بابا صاحب کی کہتا ہوں کہ بھی بہت زیادہ قریب بھی نہ ہو اور بہت زیادہ دور بھی نہ ہو. بہت دور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاصلہ بہت دور ہو. بہت دور سے مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے اقوال نہ سن سکتا ہو، ان کی گفتگو نہ سن سکتا ہو، ان کی باتیں اس تک نہ پہنچتی ہوں، چاہے وہ کتب کی شکل کے اندر ہوں. جیسے اولیاء اللہ سے جو ملاقاتیں تھیں وہ تو سب کی نہیں ہوتی تھیں. تو کیا ذریعہ تھا؟ ان کی کتابیں ان تک پہنچتی تھیں یا ان کی تعلیمات ان تک پہنچتی تھی. تو وہ کوئی ایک ایسا ذریعہ ڈھونڈ لیتے تھے جہاں سے ان کو ان کی باتیں معلوم ہو جائیں. کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ صاحب کے زمانے میں نہ تو کوئی ٹیلی ویژن تھا کہ اس پر جو نشریات چلتی ہیں جیسے آج چلتی ہیں اور بندہ سن لے، نہ کوئی واٹس ایپ تھے، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، کسی قسم کا نہیں تھا، نہ لائیو کیمرے چلتے تھے کہ بھی لائیو بندہ یہاں بیٹھا بیٹھا دوسری جگہ سن لے. تو کیا سورس تھا ان کے پاس؟ کتاب ہے، یا ایک بندہ وہ بات سنتا تھا اور اس بات کو کوشش کرتا تھا کہ من و ان میں آگے تک پہنچا دے. تو یہ جتنے اولیاء اللہ کے آپ کلام پڑھیں گے نا اس میں آپ کو ایک بات فوکس کریں گے کہ مرشد 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 مرشد. اور ہر بات میں شروع بھی ان کی ابتدا بھی مرشد سے ہوگی اور ختم بھی مرشد پر ہوگی. کیونکہ مرشد ہی واحد وہ ہستی ہوتا ہے جو اس کو رجعت میں گرنے سے بچا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہوتا. مطلب بندہ کوئی بہت عبادت کر کے ایسا راستہ نہیں نکال سکتا، کوئی فارمولہ تیار نہیں کر سکتا کہ وہ رجعت میں گرنے سے بچ جائے. اور اللہ کی محبت کے لیے چلے گا تو رجعت اس کے لیے اس کا تعاقب کرے گی، شیطان کے ذریعے، نفس کے ذریعے اس کے پیچھے بھاگے گی، اس کو کیچ کرے گی. تو کہاں نکل رہا بھائی؟ اگر تجھے یہ راستہ مل گیا تو کامیاب ہو جائے گا. تو اس لیے اولیاء اللہ کے پیچھے تہمتیں بھی چلتی ہیں، ان سے حسد بھی کیا جاتا ہے. اور حدیث پاک کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم آپ نے سنی ہوگی، حدیث بولتا ہوں کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. تو ان سے حسد کرنے والے بے شمار ہوتے ہیں. پھر جب بندہ حسد کرے گا تو وہ ان کے بارے میں اول فور گفتگو بھی کرے گا. اب یہ انسانی جو قلب ہے نا، اس کو اللہ توفیق دے تو ان تمام برائیوں سے محفوظ بھی رہے. کہ جو اس کے پاس فیڈنگ آ رہی ہے، جو باتیں آ رہی ہیں ان سے بھی محفوظ رہے اور اپنے تعلق کو ہی مضبوط بنا کے رکھے
تو یقین رکھیں ایک نہ ایک دن وہ اللہ تک اسی دنیا میں ضرور پہنچے گا۔ مرنے کے بعد تو سب پہنچ جائیں گے، اس میں کون سی کامیابی ہے؟ تو فوکس جو ہے نا وہ یہ ہو کہ جہاں سے آپ کو پاور مل رہا ہے نا وہاں سے اپنے تاروں کو کٹنے مت۔ آسان سے اور کر دیتا ہوں مثال، کہ ٹرانسفارمر آ رہا ہے تو یہ سمجھ لیں وہ مرشد ہے مثال کے طور پر۔ اب جتنے گھروں میں لائٹ جا رہی ہے تو سب کی تار وہیں سے جڑی ہوئی ہے۔ اب کوئی بولے کہ بھائی میں اپنا تار الگ کروں گا، بھائی یہاں سے میں اپنا تار الگ کروں گا، تو وہ جیسے ہی اپنا تار کاٹے گا تو کیا ہوگا، وہ مین لائن سے کٹ گیا۔ بھئی یہ ٹرانسفارمر جو ہے بجلی پیدا نہیں کر رہا ہے، یہ صرف ہم تک منتقل کر رہا ہے۔ اگر سوچئے یہ 11,000 وولٹ جو چلتی ہے آگے سے، مرشد کے لیے میں نے مثال دی نا، تو اس کی ایک وجہ ہے، یہ جو 11,000 وولٹ بجلی آتی ہے تاروں میں، اگر کوئی ڈائریکٹ ان پر کنڈا ڈال کر بولے 220 واٹ کھینچ لوں گا تو کیا ممکن ہے؟ نہیں، جتنے بھی گھر کے اندر آئٹم ہیں سب جل جائیں گے، کیونکہ وہ 11,000 واٹ کے لیے بنے نہیں ہیں، وہ تو 220 واٹ کے لیے بنے۔ تو مرشد کا کام کیا ہے، سمندر سے پیے اور گلاس گلاس کر کے جیسا جس کا مزاج ہے، جس استطاعت ہو، اس کو اسی کے مطابق پلاتا ہے۔ اگر 11,000 واٹ لے کر اور دے دیا آگے تو آگے والے کو تو کام اتر جائے گا، کیونکہ وہاں تو اہلیت ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ ہی مرشد کو اس معنی کے اندر اتنی اہلیت اور اتنی اہمیت اور اتنی برداشت کی قوت دیتا ہے کہ وہ 11,000 نہیں، وہ تو تجلیات کی بات ہوتی ہے نا، تو کوئی مطلب کیلکولیشن بنتی نہیں ہے۔ تو تمثیل یہ بات کرنے کے لیے کسی چیز کی مثال دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ایگزیکٹ وہی چیز ہے، لیکن ہمارے دماغ کیا ہے، ان میں چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں۔ جیسے جب میں نے آپ کو یہ مثال دی ٹرانسفارمر والی، تو آپ کو بہت جلدی سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو خدا کی رویت کی کوئی تمثیل ہو سکتی ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ چیز ہے نا، اور چیز کا مطلب کیا ہے، مخلوق، حادث، جو تخلیق کی گئی ہو، جو پیدا کی گئی ہو۔ تو جو کچھ پیدا کیا گیا ہے اس کا مقابلہ خالق کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہاں سے جو آ رہی ہے پاور، وہ تو بھائی نہ 11,000 ہے نہ 44,000 کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اگر 1 کروڑ وولٹ بھی کہوں گا تب بھی بے دل میں آ جاؤں گا، اس کو تو ہم کہیں تعبیر نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایک سمندر ہے جس سے نور نکل رہا ہے، اسی نور سے کچھ حصہ اللہ کریم اپنی مہربانی سے اپنے چنیدہ بندوں کے اوپر ڈالتا ہے یا ان تک منتقل کر دیتا ہے اس پاور کو، اور پھر وہی پاور نیچے طالبان مولا تک منتقل ہوتی چلی جاتی۔ تو اس بات سمجھ میں کیا ہے آج کا خاص پوائنٹ، کہ جہاں سے جو نعمت مل رہی ہو نا اس در کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے جو مجھے ایک نقطہ بڑا مطلب اٹریکٹ کیا تھا، وہ نقطہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ کوشش اس کی کیا ہوگی کہ جہاں سے اس کو پاور مل رہی ہے، جہاں سے قوت ملتی ہے، اسی تار کو کاٹو۔ اگر تو کاٹنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب رجت ہوگی اور یہ اللہ کے کسی ولی سے کوئی بندہ کٹے گا نا، آپ یقین کریں کچھ عرصے کے بعد، یہ میرا مشاہدہ ہے، کچھ عرصے کے بعد اب اس کا نمازوں میں بھی دل نہیں لگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کٹ آف ہوتے ہی فوراً نماز چھوڑ دے گا، بہت پابندی سے نماز پڑھے گا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کیونکہ توفیق چھن گئی نا، اللہ نے جب ایک توفیق چھین لی تو اب اس کا اثر ہر عبادت میں پڑے گا، نماز میں بھی دل نہیں لگے گا، روزہ رکھتے ہوئے سوچے گا کہ یار یہ کہ رکھنا ضروری ہے کیا۔ تو وہ اگر عبادت کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کر بھی دے گا تو پورا کرتے ہوئے اس کے دل میں جو شک اور شبہات ہیں وہ اس نیکی کی جو کریم ہے وہ اس تک نہیں پہنچے گی، اس کا فائدہ، اس کا نفع نہیں پہنچے گا۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرا کریں تو اس طرح دعا کرا کریں کہ ساری دعائیں ضرور مانگیں آپ، لیکن اللہ سے یہ بھی مانگیں کہ اے اللہ عز و جل، جہاں سے تیری معرفت کا جام میسر ہو، جہاں سے تیری محبت کا پیغام مل رہا ہے، اے پاک پروردگار اس ہمارے رشتے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا۔ یہ دعا کرنا آپ کا اس بات کو دلیل ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کی بھی فکر ہے، اپنی اللہ سے محبت کا جو رشتہ ہے اس کی فکر ہے، اور اس فکر کی وجہ سے آپ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرو گے نا تو وہ اللہ آپ کی دعا کو رائیگاں نہیں کرے گا۔ اور اگر اہمیت نہیں سمجھو گے، اس کا شکریہ ادا نہیں کرو گے ان محافل کا، جیسے ہماری ایک محفل ہے، مثال کے طور پر اگر یہاں سے آپ کو معرفت الہی کا سبق ملتا ہے اور دل میں کبھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار اللہ کو مجھے بھی دیکھنا ہے، تو پھر جو اللہ نے ہمیں توفیق دی اس محفل تک آنے کی،
یہ کوئی میری محفل نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد کے ذریعے نا. تو میں بھی سمجھو یہاں پر آیا ہوں یا پہنچا ہوں یا بلایا گیا ہوں، ورنہ اللہ چاہے تو وہ قادر اس بات پہ کہ میں بھی نہیں آ سکوں. تو اس نے توفیق مجھے بھی دی کہ میں نے وہ لفظوں کا اظہار کیا. اللہ نے توفیق آپ کو بھی دی کہ آپ موجود ہوئے. لیکن اگر اس کی فکر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ کہتا ہوں جو نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا اس سے نعمت چھین لی جائے گی، یا تو چھین لی جائے گی یا کچھ وقت کے لیے اس کو دربار سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا جائے گا. پھر آپ لاکھ کوشش کریں کہ یار مجھے اس محفل میں جانا، آپ نہیں جا پائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سزا ہے، یہ میری سزا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جب بھی مانگے تو یہ بھی عرض کریں کہ مولا جو تیری معرفت کا راستہ ہے، جو تیری قربت کا راستہ ہے، اے پاک پروردگار جو بھی نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے ہم اس قابل نہیں تھے، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنی معرفت کے جام عطا کرتا رہے. تو جب آپ دعا کرو گے تو وہاں سے بھی پھر عطا ہوگی. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ.